صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے. قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے گا آپ، کیونکہ آج انشاءاللہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم مل کر چلیں گے. اور انتہائی کمال ہستی ہیں صاحب کہ دنیا کو کیا ہی ٹھوکر ماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کیا کہ جسے رہتی دنیا تک لوگ سر اٹھا کر دیکھتے رہیں گے. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ٹھوکر مار کر دنیا سے نکل جانا. مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، وہ جن کو اللہ اپنا بنا لے، وہ جن کو اللہ اپنے راستے پر چلا دے، لہٰذا جو اہل بصیرت ہوتے ہیں وہ اپنے تلخ و شیریں تجربات سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. انہی میں سے کچھ دنیا کے اسیر ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا جاتے ہیں اور زندگی کو مانند حباب یعنی بلبلے کی طرح سمجھتے ہیں اور دنیا کو ٹھوکر پر رکھا کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ زندگی دھوپ اور چھاؤں کی مانند ہے، زندگی کی شام ہوتے دیر نہیں لگتی، لہٰذا وہ حرص و ہوس کے جال میں پھنسنے سے پہلے ہی صداقت کی راہوں کے مسافر بن جایا کرتے ہیں. ناظرین کرام، امام الارض، مرشد خلق، مقتدائے قوم، پیشوائے امت، منبع فیوز و برکات، سید الاصفیاء، سرخیل صوفیہ، سلطان التارکین، برہان السالکین، مقرب بارگاہ رب العالمین، سلطان السالکین، مملکت دنیا کے تارک، سلطنت عقبہ کے صاحب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن پر تعیشات زیست فریفتہ تھیں، مگر کہیں حقیقی منزل کی تلاش بھی انہیں بے قرار رکھتی تھی کہ جیسے سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پایا تھا. دنیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، ظاہری بادشاہت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی ٹھوکروں پر تھی، دبیس قالین قدموں کے نیچے اور رعایا اشارے پر تھی، سلطنت تھی، جاؤ حشمت تھی، دربان تھے، درباری تھے، خزانہ تھا، پروٹوکول تھا. دنیا کی ساری آسائشیں ایک جنبش ابرو پر تھیں، لیکن دنیا کی کوئی ایسی شے نہ تھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میسر ہو اور آپ اس کی طرف میلان رکھتے ہوں. بلکہ یوں کہیے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فنگر ٹپ پہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اپنی راہ میں ان کو بلانا چاہتا تھا، ان کو اپنے لیے چن چکا تھا. ناظرین کرام، پھر دنیا نے دیکھا کہ ساری آسائشیں ہونے کے باوجود نرم و عالی شان بستروں پر بھی آپ بے چین رہتے تھے. وجود ان کا شاہی دربار میں ہوتا اور روح اللہ کے دربار میں ہوا کرتی تھی. پھر ان کو ان کی اصل سنا دی گئی اور ان کا اصل راستہ ان کو دکھلا دیا گیا اور اصل منزل ان کو بتلا دی گئی. لہٰذا بے چینی اور بے کلی مسلسل آپ کے اندر بڑھتی رہی، یعنی آپ کے وجود کے اندر بڑھتی رہی. روح تھی جو کسی ایک مقام کا مستقل طواف
کر رہی تھی، پھر حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ عشق حقیقی کے رنگ میں ایسے رنگے گئے کہ سلطنت بلخ کو اس طرح ٹھوکر ماری جیسے مٹی کا برتن ہو یا سنگریزیں ہو۔ غرض یکدم سلطانی چھوڑ کر، مکمل پروٹوکول چھوڑ کر، یعنی لباس فاخرہ کو اتار کر، توبہ کا لبادہ پہن کر، فقر کے راستے پر چل کر، دنیا سے بے رغبت ہو کر اور زہد و تقوی کو اپنا کر، اپنا تن یعنی اپنے تن پر جو عالی شان لباس ہر وقت رکھا کرتے تھے، اس کو مزین رکھا کرتے تھے، خوشبوؤں سے معطر رکھا کرتے تھے، اس تن پر بغیر کرتے کے جاڑے میں ایک موٹا ٹاٹ سجا کر اور گرمیوں میں جسم پر 2 کپڑے یعنی چادر اور تیبن کی صورت میں ڈال کر، جن کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، یعنی ظاہری سلطنت کو چھوڑ کر باطنی سلطنت کی سلطان بن گئے۔ وہ ہاتھ جن کے اشارے پر سلطنت کا سارا نظام تھا، جن کی انگلیوں پر یوں کہیے کہ سارا نظام تھا، وہ ہاتھ کھیت کاٹ کر مزدوری کمانے میں لگ گئے۔ وہ جسم جو نرم بستروں کا عادی تھا، وہ ہر وقت روزے رکھنے لگا اور راتوں کو قیام و نماز کے مزے لینے لگا۔ دنیا سے بے رغبت ہوئے اور سلوک کے راستے کے ایسے تاجدار بنے کہ پیران کبار، اولیاء نامدار، مشائخ اعظام اور صف اول کے اولیاء میں آپ شمار ہونے لگے۔ خود فرماتے ہیں کہ سمجھدار اور دانش مند انسان دنیا سے نکلنے سے پہلے دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ زمانے کے اولیاء جن کو اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مفاتیح العلوم پکارتے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سید العرفاء یعنی سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو امیر عمرہ پکارا کرتے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بادشاہوں کے بھی بادشاہ اور دینی بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں، سب کے سب آپ کی عظمت کے معترف اور سب آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مقام و مرتبہ اور اکرام و احترام کا یہ عالم تھا ناظرین کہ جب مکہ پاک پہنچے تو وہاں کے علماء و مشائخ جو کبار علماء و مشائخ تھے، مکہ پاک سے باہر نکل کے آپ کے پروٹوکول کے لیے، آپ کے استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں علم حدیث میں بھی ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے کلام و افعال میں اور اپنے احوال میں یگانہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مسلمانوں ہی کو متاثر نہیں کیا ناظرین، بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا۔ فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو، سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ ذرا خود اپنا سیلف انالیسس کر لیجئے ان جملوں کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں 3 چیزیں یہ ہیں: اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوسری بات حالت نماز میں، اور تیسری بات ذکر و فکر اور شغل اللهم صل على سيدنا وسيدتنا زينب وسيدنا حسن خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعارف اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی بادشاہت عطا کی تھی، تھوڑا لوگوں کی ذرا سمجھنے کے لیے کہ صاحب وہ کوئی کسی ایک گلی کی بادشاہت نہیں تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن کمال یہ کہ اس کو ٹھوکر مارے۔ تو کیا تھا وہ بتائیے، اور پھر توبہ کا جو دروازہ آپ کے لیے کھلا، اور کمال یہ ہے کہ جو وجوہات بنی وہ بتائیے کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت تمہید میں آپ نے بات اشارہ کر دی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام قدرت کے مطابق انسانوں کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے،
واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی راہ انابت پر لگا دیتا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بنیادی طور پر یہ انسانیت کا وہ گہرے مطالعے کی جگہ اگر جو لوگ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیں کہ ایک وہ انسان جو اپنے باطن کے اندر خیر اور شر کی طاقت لے کر کھڑا ہے، اس کے باطن میں خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے عوامل بھی موجود ہیں، دنیا کی محبت میں الجھنے کے عوامل بھی موجود ہیں، بے شک اس بیلنس کو قائم رکھتے ہوئے بادشاہی تک آئے، بادشاہ بنائے گئے، ساری آسائشیں دیکھیں، سب کچھ دیکھا، لیکن وہ رب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان والا تعلق تھا اس فطرت کو مدھم نہ پڑنے دیا، اللہ اس پر گرد و غبار اور جہالت اور کفر، جہالت اور یعنی نادانی کے پردے وہاں نہ آنے دیے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جب چلتا ہے تو بندے کو ملتا وہی ہے جو اس کے قابل اس کا ظرف ہوتا ہے، کیا نہیں، یعنی جیسا پیمانہ ہے ویسا ہی انڈیلا جاتا ہے، ویسا انڈالا جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے اپنے بچپن سے لے کر جس انداز سے آپ بادشاہی تک گئے، اگرچہ ظاہری طور پر کچھ تعیشات اور ظاہری طور پر کچھ فراخی کی وجہ سے طبیعت میں وہ دنیاوی پن کی چیزیں ضرور ملتی ہیں، لیکن اصل فطرت قابو رکھی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت چل رہی تھی، یعنی فطرت سعید جو ہے وہ موجود تھی، وہ موجود اسی وجہ سے اس فطرت سعید کی وجہ سے آپ کا انتخاب وہاں کیا گیا۔ اب جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو لامحالہ انسان ہونے کے ناطے جب دنیاوی آسائشوں کو دیکھتے ہیں تو انسان پر آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جسم کا غلبہ ہے وہ ویسے رکھا ہے تاکہ دنیا کے ماحول میں اس کو آزمایا جائے کہ اللہ کے ساتھ وہ الستو بربکم قالوا بلا والا عہد بھی یاد ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی وہ فطری صلاحیت بھی اس کو یاد ہے، یا وہ ساری چیزیں بھولنے کے بعد یہ دنیا کی مستی میں، دنیا کے مال و متاع میں اور عہدے منصب میں اتنا ہی کھو گیا ہے کہ وہ جو مسئولیت کی جگہیں تھیں وہ ساری مدھم ہی کر گیا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی بدبخت بنا رہا ہے اور آخرت کی گرفت میں بھی جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ اس اعتبار سے بطور انسان کے اور عالی النسب ہونے کے آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توبہ کے باقاعدہ اسباب پیدا فرمائے۔ اب دیکھیں آپ کو توبہ کیسے کرے جا رہی ہے اور آپ اس توبہ کو اپنی توبہ سمجھ کیسے رہے ہیں۔ آپ رات کے وقت توبۃ النسوء میں بھی تبدیل کیسے توبۃ النسوء میں بھی تبدیل ہوئی۔ آپ رات کو سوئے اور آپ اکثر متفکر رہتے تھے۔ ہمیشہ ایک حدیث مبارکہ میں سنوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو ہیلپ اور مدد کا معاملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے اے بندے پہلا قدم تو اٹھا، پھر میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا، اللہ تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اگر وہ قدم میں نے ہی اٹھانے تھے تو پھر یہ حساب و کتاب کا نظام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، تو لہٰذا پہلا کام ہے تیرا، جب تو تھوڑا اپنے آپ کو آگے کرے گا پھر ہم تجھے انتخاب بھی دے دیں گے، میری رحمت تجھے اچک لے گی۔ تو وہی معاملہ تھا، آپ رات کو متفکرانہ جاگتے رہتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ یہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ارواح کو پیدا کر دے، اپنی خلافت و نیابت کا گہرا احساس فطرت میں ڈال کے بھیجا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہو، یہ دنیا کے حکمران نہیں ہو، ہاں دنیا کی حکمرانی کے ساتھ میری خلافت چلا سکو پھر تو رکھ لینا، ورنہ دنیا کو چھوڑ دینا، میری خلافت کا اور میری رحمت کا حقدار بننے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ کا جب متفکر رہتے تھے تو آپ رات جاگ رہے تھے نیند کی حالت میں
سنا کہ ایک بندہ چھت کے اوپر کوئی آواز چلنے کی آ رہی ہے، تو آپ نے جب آوازیں دیں بھئی آپ کون ہیں؟ اپنے محل میں اپنے عالیشان بستر کے اوپر لیٹے ہوئے، ہاں عالی شان بستر میں، خوبصورت محل میں، متفکرانہ کیفیت میں، اس نے کہا جی میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا یار عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ چھت پر بھی اونٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بیوقوف میں نہیں، آپ بھی خود سوچ لیں کہ ایسے محلوں میں سو کر اور نرم بستروں پر سو کر بھی خدا کی صحیح محبت مل سکتی ہے۔ اللہ، یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جو آپ کو اندازہ لگا، یعنی انٹیوشن قدرت نے دے دی کہ تو کسی اور راستے کا مسافر ہے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ نے دربار لگا ہوا تھا، اسی دربار میں ایک بزرگ ہے اور آ کر کہنے لگے جی میں مسافر ہوں تو میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ذرا سختی کے ساتھ فرمایا بھئی آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ عجیب آدمی ہیں، یہ ایک بادشاہ کا محل ہے اور یہاں باقاعدہ عدالت لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے جی میں رہنے آیا ہوں، یعنی یہ سرائے گاہ نہیں ہے، سرائے گاہ نہیں۔ تو آپ نے کہا ذرا میری بات کو توجہ سے آپ سنیں۔ تو بادشاہ متوجہ، آپ وہ کہنے لگا جی آپ سے پہلے کون تھا؟ آپ نے کہا میرا والد، ان سے پہلے میرا دادا، آپ کے بعد۔ تو انہوں نے کہا صرف یہی ہے کہ اس سرائے کو ہم صرف رات دن ٹھہرنے کے لیے کہتے ہیں یا وقفہ ہی زیادہ آ گیا، ورنہ ہے تو بنیادی طور پر یہ بھی سرائے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر قدرت الہی مسلسل آپ کو بیدار کر رہی تھی کہ تاکہ آپ قدم پر اٹھائیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کو مقام و مرتبے کی طرف بڑھائیں۔ اس کے بعد آپ شکار کے لیے جب جا رہے تھے تو شکار کی طرف جاتے ہوئے آپ کی سواری جب الگ ہوئی تو اس سواری کو اللہ نے زبان دی، ابراہیم بن ادم ٹوٹ تو رہا ہے لیکن صحیح پتہ نہیں ٹوٹے گا کب، تجھے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی طرف تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حتیٰ کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے اس زین سے بھی آواز آئی، جانوروں نے آپ کو آوازیں دیں، تو آپ سمجھ گئے تائید غیبی کہ میرے لیے اب توبہ کی طرف بڑھنا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب آپ توبہ کی طرف بڑھے تو آپ اپنے زمانے میں موجود اولیاء کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو اپنی صورتحال بتائی، انہوں نے باقاعدہ آپ کو توبۃ النصوحہ کروائی۔ ٹھیک، یعنی یہاں جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ توبۃ النصوح کی طرف اس طرح گئے کہ سب سے پہلے اپنی جتنی بھی سلطنت تھی اس کو آپ نے ایک طرف کیا، لباس فاخرہ کو آپ نے اتار دیا، بادشاہت کو ایک طرف رکھا۔ دیکھیں نا کمال تو یہ ہے کہ 180 ڈگری پہ جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا۔ ہمارے ہاں لوگ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو پچھلا جو کمایا ہوا تھا ہم نے، یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، پچھلا جو کمایا ہوا تھا وہ غلط راستے سے، وہ بھی ہمارے پاس رہنا چاہیے اور پھر ہماری توبہ جو ہے قبول بھی ہو جائے۔ لیکن آپ نے جو ہے مکمل طور پر اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، یعنی ایک ٹاٹ جو ہے اپنے جسم کے اوپر ڈال دیا اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ بظاہر آپ وقت کے امام بنے۔ آپ کے القابات کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو اکابر صوفیہ اس زمانے کے یا اس کے بعد گزرے، جس انداز سے آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا اور خراج تحسین پیش کیا، بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عظیم صوفی، ایک ولی کامل، ایک عارف جناب حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور بڑا خوبصورت آپ نے اور جامی صاحب نے جو ایک ان کا تعارف پیش کیا، تو مجھے قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ یاد آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایک استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ کی طرف سے بشارتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر ان کو استقامت عطا کی جاتی۔ یہ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک سرخیل اور ان کے قافلے کے سالاروں میں سے ایک نام حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اور ابھی جب ہم سن رہے تھے کہ کیسے ان کو میسیجز دیے گئے کہ آپ اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور پھر کبھی محل میں سوئے ہوئے، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن معنی کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا، یعنی جنہیں چن لیا جاتا ہے، جنہیں راہ حق کی طرف لے جانا مقصود ہوتا ہے، جن پہ نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ رب العزت ان کے لیے خود راستے بناتا ہے اور انہیں ہدایت کی طرف لایا جاتا ہے۔ حضرت امام شمس الدین
الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیر و اعلام النبلاء میں ان کا بڑا خاص ذکر کیا، اور ان کے بارے میں جو القاب انہوں نے عربی میں ذکر کیے ہیں وہ سب سے پہلے فرماتے ہیں القدوہ، کہ آپ کا لقب قدوہ ہے، اور قدوہ سے مراد رول ماڈل ہیں تمام صوفیاء کے لیے، تمام علماء اور مسلمانوں کے لیے۔ کیا فرمایا الامام، کہ آپ طریقت و تصوف اور شریعت کے امام ہیں، اور پھر فرمایا العارف، کہ صاحب معرفت ہیں، پھر فرمایا سید الزہاد، کہ آپ تارک الدنیا لوگوں کے سرداروں میں سے ہیں، یعنی زاہدوں کے سردار، زاہدوں کے سردار، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا العجلی، التمیمی، الخراسانی، البلخی، نزیل و دمشق، یہ سارے آپ کے القابات، آپ کے علاقوں سے جو نسبت، جی، اور اس طرح پھر آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، اور آپ نے جو جس زمانے میں آپ تشریف لائے ہیں وہ زمانہ جیسے آپ نے کہا اکابر صوفیاء کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت امام محمد باقر کی زیارت کی، جو اہل بیت اطہار کے عظیم امام ہیں، اچھا ان سے فیض بھی حاصل کیا، ان سے فیض بھی حاصل کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی، لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق، امام محمد باقر کا یہ زمانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب کیا ہے، یہ تمام ہستیوں سے انہوں نے اکتساب کیا ہے۔ اچھا، پھر خاص طور پہ جو اکتساب ہے وہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو جو لقب حضرت سیدنا داتا علی اجویری نے ذکر کیا وہ امیر امراء ہے۔ بڑا خوبصورت جنید صاحب کسی نے جملہ لکھا ان کی سوانے میں، انہوں نے کہا یہ جو امیر امراء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تارک سلطنت دنیا ہیں اور صاحب سلطنت عقبہ ہیں، اللہ رب العزت نے ایک سلطنت ان سے چھڑوا کر ان کو اس سے بڑی سلطنت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، اور ان کو دلوں کا امیر بنا دیا، دلوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی، اور شریعت و طریقت کا امیر بنایا، اور دنیا اور آخرت کا امیر بنایا، اور پھر اسی طرح آپ کے القابات میں سے ہے سالک طریق لقاء، کہ اللہ کی ملاقات کی راہ پہ چلنے والے، اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے والے، اور یگانہ عارف طریقت، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ یگانہ سے مراد کہ وحید، یکتا، بے مثال، آپ جو ہے وہ عارف طریقت ہیں، تن تنہا، ہاں تن تنہا، اور سید اقران بھی کہا گیا۔ اقران قرن اور قرین سے ہے، یعنی وہ جو ہم سبق ہیں اور دیگر زمانے کے لوگ ہیں۔ زمانے کے لوگ کسی کو سردار مانیں یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو ان کے معاصرین نے اپنا سردار تسلیم کیا، سید اقران۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے انٹرو میں بجا فرمایا کہ جب وہ یہ تشریف لاتے، حالانکہ اکتساب کرنے والوں میں سے تھے، لیکن وہ کہتے جاء سیدنا و سندنا۔ یہ کیسی بات ہے، کیا خوبصورت ہے، امام اعظم جو ہیں سیدنا فرمائے، جنہیں امام اعظم کا لقب دیا جا رہا ہے، اور جو علم طریقت و شریعت کے بہت بڑے سردار ہیں، وہ انہیں جب پوچھا گیا کہ جناب آپ انہیں ایسا کیوں کہتے ہیں، تو کہا کہ ہم دیگر مصروفیات میں بھی مشغول رہتے ہیں، یہ صرف خدمت حق میں مشغول رہتے ہیں، ان کی لو صرف اپنے مولا سے لگی ہے، اور انہوں نے باقی ہر چیز ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات، آپ کی مجاہدات، اور سب سے بڑی بات یعنی آپ دیکھیے صاحب، آج کوئی اگر مثال کے طور پہ کسی سیٹ پہ کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہو، مطلب 10-12 گریڈ کا آفیسر بھی اگر بیٹھا ہو، اپنے آپ کو جو پتہ نہیں وہ ابن الوقت سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی سلطان وقت، اور پھر عاجزی کا عالم یہ ہے صاحب
کہ آپ جو ہے مطلب بالکل انتہائی عاجز ہو کے نظر آتے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے ساتھ ذرا ہم تصوف کے معیار کو بھی ڈسکس کریں۔ جناب۔ تصوف بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو فوکس کرتا ہے جو بندے کو ایمان کامل تک لے آئیں، جو بندے کو اعمال کے اس درجے پر کھڑا کریں کہ وہ بندہ رضائے الہی کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ تصوف اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے ایمان کو بھی کاملیت کے درجے سے نیچے رکھا ہوا ہے اور ہم نے اعمال کو بھی بڑا سطحی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تصوف والی چیزیں ہمیں تھوڑی سی اجنبی لگتی ہیں۔ اللہ۔ اب ایمان کامل کی کیفیت حضرت کی دیکھیں، آپ ہر وقت مغموم نظر آتے تھے۔ اللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ مغموم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے تھے اگر تمہیں اس بات کا گہرا ادراک ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ، اور تم پر کتنی رحمت فرماتا ہے، اللہ، اور تمہیں وہ کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اللہ، تو تمہارے اوپر سے غم کی کیفیت کبھی بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ یعنی یہ تقوی کا معیار تھا۔ یہ دیکھیں، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ، اور کس محبت سے وہ نگاہ رحمت کرتے ہیں، تو ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی تو ہم پر اتنی رحمت فرمائیں، سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے نبی قیامت والے دن مومنین پر فخر کریں گے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، ان میں ابراہیم بن ادھم کیوں نہ کھڑا ہو؟ تاکہ لوگ دیکھیں یار ابراہیم ادھم وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے دے رہا ہے۔ یہ وہ جگہیں تھیں جو ان آئیڈیل لوگوں کو، قوی الفطرت لوگوں کو اور دل و دماغ کے طاقتور لوگوں کو متوجہ کرنے پر آئیں۔ تو ابراہیم بن ادھم چونکہ اس لیول کے بندے تھے، اس لیے ان کی کیفیتیں بڑی عجیب آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ۔ اس کے بعد ان کو رکاوٹوں پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ عبادت کی چاشنی میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ مذاکرہ لکھا ہے علامہ جامی نے کہ 4-5 صوفی آپس میں بیٹھے تھے، گفتگو یہی چل رہی تھی کہ یار یہ عبادات میں لذت، عبادات میں روحانی چاشنی اور عبادات میں روحانی مراتب کی ترقی کیوں نہیں آتی؟ تو سب نے فوکس کیا یار یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ عبادت کی چاشنی کو کھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا یہ تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ ہے نا، وہ گرد و غبار میں ہٹا ہوا شخص آیا کعبۃ اللہ سے چمٹ کے دعا کر لپٹا ہوا دعا کر رہا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو وہ سب نے آپس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا یار آئندہ ہم رزق حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر کہیں بہت زیادہ بھی مجبوری پڑ گئی اور موت کے لمحات آ گئے تو کم سے کم شبہ والی چیز کھائیں گے۔ جب یہ معیارات یہ ہوں تو پھر تاثیرات کیوں پیدا نہ ہوں؟ اچھا پھر اس کے علاوہ آپ سے جب پوچھا گیا جناب آپ بہت عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت میں کئی چیزیں تو بڑی نظر، ایک تو خلوص بہت زیادہ ہے کہ جب آپ کو عبادت کا موقع ملے لگتا یہ ہے کہ دنیا کے ماحول میں کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش پر آپ کھڑے ہوں اور خدا سے آپ کا وہ ہم کلامی ہو رہی ہے، اتنی کیفیت آپ کیسے لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، اس کو داتا سے ہم نے نقل کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بندے کا پہلا کام یہ کہ صحیح طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ کیا کہنے؟ جب بندہ صحیح طریقے سے متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے جی آپ تو پھر میرا ووٹ ہے نا، تو آپ تو میرے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص بصیرت پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے نفس کے عیوب، دنیا کی ساری شرارتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ اپنے نفس سے بھی بچتا ہے اور دنیا کی شر کی جگہ سے بھی بچتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے میں اپنی خاص محبت ڈالتا ہے، اور اس محبت کے زور پر جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں جذبہ اطاعت ہوتا ہے، جذبہ استقامت ہوتا ہے۔ آپ جنید صاحب ذرا دیکھیں تو سے آپ 9 سال جس غار میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جن کی بو علی سینا سے ہم کلامی رہتی تھی، وہ کہتے جی میں اس غار پر گیا
اس غار سے عبادت کی وجہ سے اتنی مشک آتی تھی اللہ کہ حیرانگی ہوتی تھی اللہ کا ایک بندہ کس خلوص سے عبادت کر کے گیا ہے کہ اب بھی تقوی اور طہارت کی خوشبو جو ہے وہاں بسی ہوئی ہے۔ ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے، یہ وہی بات آ گئی کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لباس فاخرہ اتارا اور مہنگے ترین عطر اس زمانے میں، ظاہر ہے مطلب سلطان وقت اگر صرف آپ زیوم کریں کہ کتنے مہنگے ترین عطر استعمال کرتے ہوں گے تو مہنگے ترین عطر اس کو بھی ترک کر دیا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ظاہر کے عطر تھے، وہ ظاہر کی خوشبوئیں تھیں، لیکن جب باطن چمکا تو اللہ تعالیٰ نے باطن میں جو خوشبو پیدا کی کہ جہاں بیٹھے عبادت کی اور وہاں سے پلٹے تو وہ جگہ جو ہے اس میں وہ آپ کی خوشبو جو ہے بس ہی رہی۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے ایک خاص جو مطلب واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ذرا توجہ کیجیے آپ، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب اپنے آپ کو مطلب جو ہے کہیں لیٹ ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھنا، بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھنا، یعنی سلطان وقت ہے اور پھر وہ موقع آیا کہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو مسجد کے امام جو ہیں وہ آپ کو بے دخل کر رہے ہیں مسجد سے، اور پھر وہ ایک ملاقات جو آپ کی ہوتی ہے خاص طور پہ ایک شخص سے جو حمام میں موجود ہوتا ہے، وہ کیا تھا، پھر خارق عادات جو آپ کے معاملات وہ بھی ذرا بتائیے۔ جی اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو جب وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر کرامات بھی عطا فرماتا ہے، اور تواضع اور عجز و انکساری تو ان کی علامت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اور جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے کہ جب آپ ایک شہر میں سفر کے دوران جاتے ہیں اور ایک مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو امام مسجد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، آپ باہر چلے جائیں، تو آپ کہتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہے مجھے رات کو یہاں رکنے دو، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں تو اگر ابراہیم بن ادم بھی آ جائیں تو میں ان کو بھی رکنے نہیں دوں۔ اچھا اس کے ذہن میں وہ سلطان ہے، ہاں اس شخص کے ذہن میں اس وقت وہ سلطان ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ہی تو ابراہیم بن ادم ہوں، وہ اس نے نہ یقین کیا اور نہ آپ کی اس بات کو تسلیم کیا، تبدیل ہو چکا ہے۔ جی بالکل بالکل، تو اس نے کہا کہ نہیں جناب میں آپ کو نہیں رہنے دوں گا، مسجد کو بند کیا اور آپ کو لے جا کر وہاں جو ایک حمام مسجد کے باہر تھا جہاں پانی گرم کیا جاتا تھا، تنور لگا تھا، وہاں چھوڑ دیا اور خود چلا گیا۔ سخت سردی کے موسم میں آپ وہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ بوریے کا لباس پہن کے وہاں پانی گرم کر کے ڈیوٹی کرنے میں مشغول ہے، لکڑیاں جلا رہا ہے، تو اسے سلام کرتے ہیں تو پہلے تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر جواب نہیں دیتا، وہ تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتا ہے، تو آپ نے، وہ بھی کوئی صاحب حال بندہ تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی جواب دینے میں تاخیر کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی شش و پنج میں رہا کہ کہیں آپ کے ساتھ جواب میں مشغول ہونے میں اپنے جس کے میں ملازم ہوں اس کی ملازمت کے اندر کوئی غفلت مجھ سے نہ ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ دائیں سے آتا ہے یا بائیں سے آتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یعنی اسے اپنے انجام کی فکر ہے اور وہ مولا سے لو لگا کے اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی وہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنی کمائی تیری ہو جاتی؟ تو وہ کہتا ہے کہ 1 درہم اور 1 دانک جو ہے وہ میں کما لیتا ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ جو 1 دانک ہے اس کے ساتھ جا کر میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں، ان کو چیزیں، اور جو 1 درہم ہے وہ میرا ایک بھائی ہے جو وصال فرما گیا، اس کے اہل و عیال پہ میں یہ خرچ کرتا ہوں۔ اللہ، وہ بھی کوئی صاحب حال بندہ اور وہ بھی بڑا کامل آدمی۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تیرا جو ہے وہ کیا تیرا سگا بھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کے لیے میں نے اسے بھائی بنایا تھا، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے وہ تعلق اور محبت تھی، وہ میں نبھا رہا ہوں، اور جو تعلق اللہ کی وجہ سے ہو اس کو جو بندہ نبھاتا ہے اسے بلند مقام ملتا ہے۔ تو پھر آپ اس کے ساتھ گفتگو مزید فرماتے ہیں کہ کیا تو دعائیں کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا آپ ساری دعائیں چھوڑ دی ہیں، 20 سال سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں کہ جو سلطان فقر ہیں، بہت بڑے، جنہوں نے بادشاہی کو چھوڑ دیا ہے اور جن کو دنیا ابراہیم بن ادم کے نام سے یاد کرتی ہے، کہیں میری ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے۔ کہا تیرے تقوی اور تیرے اللہ رب العزت سے محبت اور تیری اس مقام کی وجہ سے دیکھ مجھے میرے رب نے چلا کے آج تیرے پاس
علامہ صاحب فائنلی کہ آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات جب میں ظاہر پڑھ رہا تھا تو آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی گفتگو جو ہے قلب پہ براہ راست واردات کرتی ہے. اور دیکھیں نا پریکٹیکلی اسپیکنگ، وہ کسی میں ایک شخص کا جملہ پڑھا تھا جو کہ اس نے بڑے تفاخر میں کہا تھا، اس بات سے میں ایگری نہیں ہوں جو میں جملہ ادا کر رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک آرگومنٹ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ زندگی کا فلسفہ وہ سمجھائے جو پہلے کامیابی کے پیڈسٹل پہ جا کے کھڑا ہو. کامیاب آدمی زندگی کا فلسفہ بیان کرے، میں اس کی بات سنوں گا، ادروائز نہیں سنوں گا، اس کی اپنی سوچ تھی. لیکن یہاں پریکٹیکلی اسپیکنگ بات سمجھ آتی ہے کہ سلطنت کو چھوڑا، اس پیڈسٹل کو چھوڑا، اس کرسی کو چھوڑا اور اس مقام پہ پہنچے، اور پھر وہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان وقت آپ کو بنا دیا صوفیہ کا. تو آپ کے ارشادات و تعلیمات براہ راست ایسا لگتا ہے کہ واردات قلبی کا جو سبب بن رہے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ یہ چونکہ سچے تھے عمل میں بھی، علم میں بھی اور اپنے کردار میں بھی، اور ان کی سچائی کے اندر اتنی رونق ہے کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ذکر کی تازگی محسوس ہو رہی ہے. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہی یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی یہ ہستی گزری ہیں. اصل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ یہاں کہیں موجود ہیں. اصل میں یہ ان کی سچائی ہے. اور اللہ رب العالمین سے جو سچی محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ ان کے ذکر کو تر و تازہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ حی و قیوم ہے. اور اللہ نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد تو کرو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور اللہ حی و قیوم ہے، اور اپنے یاد کرنے والے ذاکرین کو، محبت کرنے والوں کو ہمیشہ وہ یاد فرماتا ہے. اسی لیے آج صبح نور میں جب سلطان التارکین کا ذکر ہو رہا ہے تو دل کے اندر ایک خوشی سی ہے، ایک لہر سی دوڑ رہی ہے. اور آپ کے ارشادات آج امت اگر اس پر غور کرے تو اس کے اندر ایسی رائے ہدایت ہے، ایسا نور ہے کہ زندگی کے تمام اندھیرے چھٹ جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتے ہو، زیادہ علم کی طلب رکھتے ہو. مختلف اسکالر کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو آپ نے کتنی کمال بات کہی کہ جو ہے اس پہ تو عمل کر لو. آگے دوڑتے ہو مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، اور جو ہے اس کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا اور اس نے تحفے میں آپ کو کچھ دراہم دی، تھیلی دی، دراہم سے بھری ہوئی تھیلی دی، اور فرمانے لگے میاں ہم غریب فقیروں کا مال نہیں قبول کیا کرتے. وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت میں تو بڑا امیر بندہ ہوں، بزنس چلتا ہے، کاروبار ہے، اور یہ پیسہ تو وافر ہے، اسی لیے تو آپ کو دینے آیا ہوں. تو کہا کہ ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں اور حاصل کرنے کی طلب ہے؟ تو کہنے لگا حضور وہ اور تو حاصل کرنے کی طلب ہے. تو کہتے مجھے تو طلب نہیں ہے. تو پھر غریب تو تم ہو نا، مجھے تو طلب ہی نہیں ہے، میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تم غریب ہو، اپنے پاس رکھو، یہ اس کی حاجت تمہیں ہے، مجھے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ ناموری کی خواہش رکھتا ہے میرا نام بلند ہو. آج اصل میں کہا جاتا ہے صوفیزم نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ میاں بیان کرنے والوں میں جب ناموری ہو تو پھر صوفیزم کہاں نظر آئے گا؟ کیا کہنے. آپ فرماتے کہ میاں ناموری کی اگر طلب ہو تو وہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا معاملہ نہیں کرتا. کیا کہنے. سبحان اللہ. وہ اپنے کردار میں جھوٹا ہے اور اللہ اپنے نور کو سچے برتنوں میں ڈالتا ہے. کیا اچھی بات ہے. دل سچا ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو تو پھر انوار الہی وہاں آتے ہیں نا. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے بخیل بندہ بھی کتنا عجیب ہے، اپنا مال دوستوں سے روکتا ہے اور جنت دشمنوں پر سخاوت کرتا ہے. یعنی ایسے ایسے لوگوں کو جنت ملے گی جن کو یہ دشمن تصور کرتا ہے، اور یہ بخل کی وجہ سے اس جنت سے محروم رہ جاتا ہے. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سارا دن روزہ رکھنا، نفلی روزہ، اور رات کو قیام کرنا اور اللہ رب العالمین کا قرآن اپنے نوافل میں پڑھنا، یہ ترک کر دے بندہ اور صرف روزی حرام کھانا شروع کر دے تو جو نقصان روزی کرتی ہے وہ یہ نفل عبادت ترک کرنے سے نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مال جو ہے نا وہ لوٹتا ہے، لوگوں کی جو ہے نا وہ وراثتوں پہ قبضہ کرتا ہے، اور پھر ایک محفل میلاد کر دیتا ہے، 4 دیگیں کر دیتا ہے، تو اس کی یہ دیگیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیکی کا کام کر دیتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کسی بھی طرح وہ کرتا ہے، مطلقاً کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے. لیکن وہ روزی کے معاملے میں اگر وہ احتیاط نہیں کرتا تو روزی کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا، حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے جو بندے کے دل سے روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام کیا کمال شخصیت. بس دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ
ہم سب کو یعنی ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم نصیب فرمائے۔ کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے بہت اسموگی ویدر اس وقت ہے، اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم فرمائے، اور ہم خاص طور پہ جو حکومت ہے ان کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے صاحب کہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ دھند اور موسمی اثرات سے حفاظت کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتلاتے ہیں۔ دھند اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھیں اور کلمہ شریف کا مسلسل ورد کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص حقیقی آرام چاہتا ہو وہ دنیا داری کا خیال دل سے نکال دے، اس کو دنیا میں بھی سکون میسر آئے گا اور بروز قیامت حقیقی راحت نصیب ہوگی۔